حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے 100 واقعات کے حوالے سے قصہ نمبر 64 یعنی 64۔ تمام حاجات پوری ہوئیں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محمد بن محفوظ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابو محمد حسن فارسی، شیخ ابو سعود بن ابی بکر، شیخ محمد بن قائد وانی، شیخ جمیل، شیخ ابو القاسم بزاز، شیخ ابو حفص عمر، شیخ خلیل بن احمد سرسری، شیخ ابو الفتوح نصر معروف ابن خضرمی، شیخ ابو عبداللہ محمد، شیخ ابو البرکات علی بطاحی، شیخ ابو الفتوح عبداللہ بن حبت اللہ، شیخ ابو القاسم علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہم بغداد میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن قائد وانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں مجاہدی کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ عز و جل کے ساتھ میرا ایک حال تھا جسے میں کھو بیٹھا، میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت نہ آئے یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے۔ شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الفتوح بن حبت اللہ نے کہا میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الفتوح بن الخضرمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مجھے قرآن و حدیث حفظ ہو جائیں۔ شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں خلیفہ کی دربانی چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں معرفت چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محمد بن محفوظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل رحمۃ اللہ علیہ نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔